اس سے بھی بڑا میرا احسان یہ مانو، اس سے بھی بڑا احسان یہ مانو کہ میں اگر جو میں نے دعوت سارا حق واضح کیا، اگر میں وہ بغیر داڑھی کے اس حلیے میں واضح کرتا تو جو سائنسی طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ، وہ مجھے ہتھیلیوں پر اٹھا لیتا. وہ طبقہ اس وجہ سے پیچھے رہا کیونکہ انہوں نے دیکھا یہ بھی ایک مولوی ہے. سمجھ آ رہی نہیں آئی؟ وہ بھی میرے ظاہر کا شکار ہو گیا. سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ حالانکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ جو ہے آپ بغیر داڑھی کی یہ دعوت دیجیے گا. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں کیا جائے گا. پہلے داڑھی کے ساتھ دی جائے گی. کیوں داڑھی کے ساتھ دی جائے گی؟ کیونکہ یہ حکمہ ہے. اگر بغیر داڑھی کے دی جائے گی تو جتنے یہ ملاٹے ہیں مذہبی ہے، یہ کہے گے داڑھی منڈا، ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ جی سمجھ آ رہے ہیں یار؟ یوں اگر یہ کہتا ہے اگر اس کی داڑھی ہوتی تو پھر سوچا جا سکتا تھا. جی اس کی تو جی سنت رسول ہی نہیں ہے جو انہوں نے اپنے معیار گڑے ہوئے ہیں. تو لہذا داڑھی کی بنیاد پر کوئی بہانہ تو نہ رہا ان کے پاس. دوسرا، اگر مونڈ کے آ جاتا تو وہ جو طبقہ ہے، سائنسی طبقہ، وہ کہتا ہے یہ تو بھائی ہمارا بندہ ہے، یہ جی ہمارا بندہ ہے، وہ میرے پیچھے چل پڑتے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. لیکن کیا وہ یہ اس کے اہل تھے؟ نہیں. اگر وہ اس کے اہل ہوتے تو وہ داڑھی سمیت قبول کرتے نا جب داڑھی تھی. جی لہذا ان کے لیے، یعنی دونوں کے لیے داڑھی فتنہ ثابت ہوئی ثابت یا نہیں ہوئی؟ ایک کے لیے داڑھی رکھ کر فتنہ، ایک کے لیے داڑھی کٹوا کر فتنہ. جی جی تو اب غور کریں، اب ہم داڑھی کے بغیر بھی آئے، یعنی جن کے لیے داڑھی میں آنا تھا تب آئے جب ان کے لیے داڑھی میں آنا حق تھا. جب ان کے لیے بغیر داڑھی میں آنا حق تھا، ان کے لیے بغیر داڑھی میں آنا آ گئے. سمجھا نہیں آ رہی؟ اس طرح جن کے لیے جب بغیر داڑھی میں آنا حق تھا تب بغیر داڑھی میں آئے، اور جب داڑھی میں آنا حق تھا اس وقت داڑھی میں آئے.